سائبر ہراسمنٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑا ایک خواتین کے لیے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. تو آپ کیا ٹرینڈز دیکھ رہی ہیں جو ایمرج ہو رہے ہیں سائبر کرائم میں؟ سائبر بولنگ اور سائبر ہراسمنٹ اینڈ آن لائن بلیک میلنگ زیادہ تر میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں. ہراسمنٹ کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ لڑکیاں خود فری ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کسی کے ساتھ اتنا فری نہ ہو. میں ان کیسز کو فیس کر رہی ہوں اچھا، اور FIA کی ہیلپ سے کر رہی ہوں. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کوئی اسٹوڈیو. آج کے ہماری ایپیسوڈ میں جو جرنلسٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، شی از اے ویری ویل نون ریناؤنڈ سائبر کرائم جرنلسٹ، اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے سائبر کرائم سیکیورٹیز کے اندر، اور وہ ہر میڈیا چینل پہ جا کے اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کرتی ہیں، اور وہ خواتین کے جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو سائبر کرائم ان کو ڈیل کرتی ہیں، اس پہ لوگوں کو گائیڈ لائنس دیتی ہیں. تو آج ہم ان سے کچھ جاننا چاہیں گے اس کرنٹ ایشو کے بارے میں جو ہمارے ملک میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اس کا ذکر ہے اور بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے اور کیوں لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اس میں استعمال کرنی چاہیے. السلام علیکم امرین. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں مہوش کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو کوئی اسٹوڈیو. تھینکس الاٹ فار یور انویٹیشن. ہم یہ جاننا چاہیں گے امرین، آپ کا اتنا بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ کے اندر، ایز اے کرائم رپورٹر کہہ لیں یا ایز اے سائبر کرائم جرنلسٹ کہہ لیں. آپ ہمیں اپنی کچھ اسٹوری سنانا چاہیں گی کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسے تھا اور کیسے آپ یہاں تک آئیں؟ میرا چائلڈہڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے بیریا فیز 7 اور فیز 8 میں بیسیکلی پنڈی کی پیدائش ہے. پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم لوگ ادھر ہیں، اور ہم لوگ ذرا اپنی فیملی کاسٹ بائی چودھری ہیں. اٹر کوئی ریفائنری، اٹر گروپ آف کمپنیز، یہ سارا ہمارا اپنا ایریا ہے. میرا آئی تھنک میرا کوئی گاؤں نہیں ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی ادھر تھے اور اب بھی ادھر ہی ہیں. یہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں. تو یہ میرا بچپن گزرا. اور اس کے علاوہ جب اسکولنگ کیسی رہی، کالج ڈیز، یونیورسٹی؟ اسکولنگ بھی اچھی رہی. اور مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بچپن سے ڈیفینس اینکر بننے کا شوق تھا. میری مدر مجھے بتاتی ہیں جب میں 4-5 سال کی تھی تو میں مائک لے کے اکثر کہتی تھی کہ امرین ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد. تو وہ مجھے اب بتاتی ہے کہ تمہیں مطلب چھوٹے بچے کو کیا پتا ہے وہ کیا چیز ہے. تو دین میرا اپنا وہ خواب تھا بننا. تو میں نے DDS میں بھی جانا تھا یا سائبر کی ورلڈ میں جانا تھا. مجھے شروع سے مردوں سے آگے نکلنے کا شوق تھا، ڈینجر کرنے کا، ادروائز نہیں. اوکے. تو یہ بتائیے کہ کہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی؟ میں نے ماسٹرز کیا. تو سب سے پہلے میں نے بیچلر کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. پھر اس کے میں نے بیچلر آف ایجوکیشن کیا وہ ایئر یونیورسٹی سے اسلام آباد سے. پھر اس کے بعد میں نے MSc پولیٹیکل سائنس کی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. دین پھر میں نے MPhil کیا میڈیا میں رفا انٹرنیشنل سے. اور انشاءاللہ فیوچر میں آئی ول ڈو PhD ان دا فارن کنٹریز. ماشاء اللہ، کافی آپ کا جیسے کہتے ہیں نا ایجوکیشنل بیک. اور میں ادارے کی ٹیچر بھی رہی ہوں، میں 9-10 کے بچوں کو پڑھایا بھی ہے. اچھا. تو کیا ایسی موٹیویشنل سورس تھی جس نے آپ کو کہا کہ جی میں نے سائبر کرائم جرنلسٹ ہی بننا ہے؟ مجھے ایک تو یہ بات تھی نا کہ ہمارے ایریا میں نا آپ کو پتہ ہے کہ برادری سسٹمز اینڈ چودھری ہیں، تو یہاں پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ عورت ہر فیلڈ میں جائے بٹ میڈیا میں نہ آئے. تو میں کہتی ہوں جہاں پہ آج جس مقام پہ میں ہوں نا، میرے پیرنٹس نے اور میرے بھائی نے بڑا سپورٹ کیا ہے. وہ انگلینڈ بیسڈ اس کی ایجوکیشن ہے، تو ٹوٹلی سپورٹ کی ہے کہ مجھے جب رفا میں ہوتی تھی تو MPhil جب کر رہے تھے تو دن کی ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کلاسز نہیں ہوتی ہیں MPhil کی، رات کو ہی ہوتی ہیں. 9-10 بجے جب گھر آئے تو مورگا میں واقعی لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے. تو امی مجھے اس ٹائم بھی کہتے کہ بیٹا میڈیا کی فیلڈ ہے، یہ یاد رکھو کہ یہ وہ فیلڈ ہے جس میں نہ دن دیکھا جاتا ہے نہ رات دیکھا جاتا ہے. تم کیسے سروائیو کرو گی؟ اور وہ بھی اپنی ایریا میں اور اپنی کاسٹ میں. تو میں نے کہا آئی ول ڈو مائی بیسٹ بٹ نیڈ سپورٹ الاٹ. دیٹس وائی آج میں اس مقام پہ ہوں. اب تو مجھے 14 سال ہو گئے میڈیا میں آئے ہوئے. ماشاء اللہ. تو آپ کا کن مختلف اخبارات سے رہا تعلق اس دوران، یا آپ اسٹوڈنٹ لائف میں؟ تو میں جب رفا میں تھی تو پھر میں نے انٹرنشپ سچ ٹی وی سے کی، جس کو اکثر میں کہتی ہوں کہ میرے استاد ہیں سچ ٹی وی سے، یہ عاصم رضا ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، ظہیر الدین بابرز ہیں، کافی جو اینکرز ہیں ان سے سیکھی. اس کے علاوہ جو پھر جب میں نیکسٹ جاتی رہی، نیشنل ہارنر ٹریبیون ہے غلام اکبر سر کا اسلام آباد کا، اس میں میں انگلش میں آرٹیکلز لکھتی تھی فری آف کاسٹ. مجھے شروع سے پیسے کی دوڑ کی شوق نہیں تھی، اور ابھی بھی کئی اخباروں میں فری آف کاسٹ لکھتی ہوں. اور آپ کو ایک گڈ نیوز بتاؤں، آج مجھے الیکٹیو ہوئی ہوں کہ جو UK کی ایک ہمارا جیپ گروپ ہے اس کی ایگزیکٹو باڈی کی ممبر الیکٹ ہوئی ہوں. یہ تو مجھے مطلب اپنے لیے پراؤڈ فیل ہوا ہے کہ پاکستان میں تو میں نے اپنا نام پیدا کر دیا. انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ ان انٹرنیشنل پلیٹ فارمز. میں پاکستان کو ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کرتی بھی ہوں. یہ تو چلیں آپ سے اور بھی جو خواتین دیکھ رہی ہیں یا آنے والی جنریشن ہے یا جینزیز ہیں، ان سب کو بھی کافی موٹیویشن ملے گی کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے.
اور کچھ کرنا چاہیے. بینگ اے فیمیل ایک فیمیل کے لیے بہت بڑی موٹیویشن. اکثر میں کہتی ہوں کہ عورتیں فائٹر پائلٹ بن گئی ہیں, ہر فیلڈ میں ایکٹیو ہیں, تو وائی وی شوڈ میڈیا میں ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے. اور ایک بات بتاؤں میں بھی آپ کو, ہمارے بارے میں میڈیا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی بچیاں تیز ہوتی ہیں. مردوں کو کوئی نہیں کہتے کہ وہ تیز ہیں, عورتوں کے بارے میں زیادہ یہ چیز ٹیگ کر دی گئی ہے. چاہے ہم لوگ چاہے تیز ہوں نہ ہوں, لیکن ہم پہ وہ لیبل لگ چکا ہے. نہیں تو دیکھیں نا, میڈیا میں ایکچولی کافی زیادہ خواتین کو پرابلمس فیس ہوتی ہیں. جیسے آج کل تو کافی جیل جائے بغیر جرنلزم کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جیل کی سلاخوں کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. بٹ مجھے شروع سے رفا کی رہی ہوں نا, اسٹوڈنٹ تھی, تو جب ایم فل کرتے تو ٹیچرس نے کافی کچھ بتایا میڈیا پروپیگنڈا کا, یلو جرنلزم کا, جو آج ہم فیس کر رہے ہیں نا, یہ یلو جرنلزم ہے, پیکا ایکٹ اور یہ سارا اس کے بارے میں. تو واٹ از پیکا ایکٹ, یہ کیا ہے پیکا ایکٹ؟ پیکا ایکٹ جو ہے نا, یہ اس کے بارے میں پہلے تو یہ پاس ہی نہیں ہوتا خان صاحب کے جو دور میں تھے. اب جو ہماری گورنمنٹ ہے, پی ایم ایل این, ان لوگوں نے پاس تو کروا لی ہے. اس میں یہ ہوا کہ ہمیں کنٹروورشنل ہوتے کہ کوئی جو پریس ہے نا, ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. ہمیں جو چینل, چاہے اے آر وائی ہے, جیو ہے, پی ٹی وی ہے, ہمیں ان کی وہ بات کرنی ہے جو ریکارڈڈ جیسے لکھ کے آپ کو دیں گے نا, اسکرپٹڈ دیں گے. اپنے مرضی سے اپنے کچھ نہیں کہنا. بلکہ پچھلے دنوں یہ بات ہوئی تھی, کاشف عباسی نے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکیں گے اب ایز اے جرنلسٹ؟ نو, میں تو دیتی ہوں ہر جگہ. میں اکثر پریس کلب میں بھی اس دن ایک بات کر کے آئی ہوں کہ ہمارا جنرل باڈی اجلاس تھا. انہوں نے کہا کہ میم آپ کیسے بولتی ہیں؟ میں نے کہا کہ بند کمروں کی صحافت میرا منشور نہیں ہے. جو بات کہوں گی سارے بازار کہوں گی. اگر رات کی تاریکی میں قتل کرو گے تو صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گی. تو وہاں پہ کافی سینئر مظہر عباس سر آئے ہوئے تھے کراچی سے, اور بھی سینئر سمی ابراہیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں بولا, یہ میں نے ارشد شریف کے لیے بولا ہے جو آج دنیا میں نہیں ہے. مطلب ظاہری بات ہے, میڈیا کو پتہ ہے آپ کو پرابلم ہمیں بھی فیس کرنی پڑتی ہے, عورتوں کو زیادہ, مردوں کو ظاہر بات ہے بریو ہوتے ہیں جی. اور اکثر میں ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جو لیڈیز ہیں ہمارے ہاتھ ٹائے ہوتے ہیں, بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے, میں آپ خود چودھری فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, میرے بھی کچھ باؤنڈریز ہیں جن کو میں فالو کر رہی ہوں کہ میں نے ان کو کراس نہیں کرا, نیور کراس, بٹ آئی ول ڈو مائی جاب ایفیشینٹلی. یہ بات تو ہے, یہ بات تو کافی فیمیلس کے لیے کافی باؤنڈریز ہوتی ہیں جن کو ان کو کراس نہیں کر سکتی. ود دیئر باؤنڈریز ان کو اپنا سارا کام کرنا پڑتا ہے, گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے, ایچ اینڈ ایوری میٹر کرنا پڑتا ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے, بٹ آئی ڈوئنگ مائی بیسٹ. تو جو یہ سائبر ہراسمنٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑا ایک خواتین کے لیے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ خواتین کا ایشو ہے, بالکل یہ مردوں کے لیے بھی ہے. سیم, دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, بٹ اس کے شکار جو ہوتی ہے وہ لیڈیز ہیں. ایڈوائز کریں گی سب کو, خواتین کو, مردوں کو, کہ اس کے اندر کیا یہ کس طرح سے آن لائن ابیوز سے یہ بچ سکتے ہیں؟ میں مردوں اور عورتوں کو ایک ہی بات چیز اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیے ٹیلی ویژن ہے نا, موبائل فون ہے, گلی محلے میں ہم لوگ جاتے ہیں نا, تو ہماری مدرس کہتی ہیں نا بچوں کو اور یہ بچیوں کو, اس کے ساتھ نہ کھیلو, یہ بندہ اچھا نہیں ہے, بندی اچھی نہیں ہے. تو موبائل فون ہے, ٹیکنالوجی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ لوگ کسی لنکس پہ کلک کرتے ہو آپ کا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے. اور میں یہ اکثر بات کہتی ہوں بچیوں کو, خاص طور پہ بچوں کو تو نہیں کہتی, بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ کسی کے ساتھ پکچرز لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سیلفیز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا موبائل یوز کریں, اپنے موبائل پہ کوڈز لگائیں. اور سیل فون, اگر آپ لوگ سائبر سیکیورٹی ہراسمنٹ کے کیسز کیوں آ رہے ہیں, لڑکیاں خود فری ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, کسی کے ساتھ اتنا فری نہ ہو. یا میں ان کیسز کو فیس کر رہی ہوں. اچھا. اور ایف آئی اے کی ہیلپ سے کر رہی ہوں. اچھا. یا اب پہلے بھی ایف آئی اے اسٹرانگ تھا, بٹ ناؤ ڈوئنگ امیزنگ جاب. کل میں وومن ڈے پہ گئی ہوں تو ایک لیڈی مجھے ملی, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے ایف آئی اے کی, جو اب اسلام آباد آئی ہیں. تو نرگس ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا, انہوں نے کہا ہماری شکر ہے سائبر کی فیلڈ میں کوئی جرنلزم میں عورت بھی آئی ہے. تو میں نے کہا آپ بھی اپنا اچھا کام کر رہے ہو, لیکن وہ کہتی ہیں ہم لوگ بھی کیا کریں, اتنی عورتوں کے کیسز آتے ہیں. پنڈی میں اگر جائیں, پنسڑکی میں, تو کیا مردوں کے نہیں آتے؟ مردوں کے کم آتے ہیں. بات یہ کہ مرد ان کو پرووک کر رہے ہیں نا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, مردوں کے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ٹریپ ہو رہی ہیں. نہیں, مردوں کے کم آتے ہیں. دیکھیے اگر 100% میں ہم جائیں نا تو 40% وہ بچی مجھے بتا رہی تھی جو اس کی پنسڑکی والے آفس کی ایک لیڈی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ان کے اوپر لائک ان کے پیرنٹس کیا کنٹرول نہیں کر رہے ان کو؟ پیرنٹس بیچارے کیا کریں, جب کین یو امیجن کہ لڑکیوں کو تھریٹ ملتے ہیں اور سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں. اس دن میں یہ بات کر کے آئی ہوں. آج کل سائیکولوجیکل ٹراما, اور وہ لوگ کیا کر رہی ہیں, جسٹ خودکشی کر رہی ہیں, اپنی جان سے جا رہی. ظاہر بات ہے رسپیکٹ ہر بندے کے لیے میٹر الاٹ کرتی ہے. جب کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کی پکچر وائرل کرنے لگاؤں تو دین یو امیجن کہ بندہ کس طرح سے. تو یہ چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ اپنی پکچر کسی ان نون بندے کو آپ نہ شیئر کریں. بالکل. بٹ میں اس کا یہ میڈیا کا بھی کہہ سکتی ہوں, کچھ ایپس ہمارے ایسے ہیں, میں کہتی ہوں ایپس کو یوز کرو بٹ یوز پازیٹیولی ناٹ نیگیٹیولی. ہر ایپ کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی. اب ٹک ٹاک آپ نے دیکھے, اب مجھے آج تک ٹک ٹاک بنانا نہیں آیا, میں نے رکھا ہوا ایپ نو ڈاؤٹ, بٹ مجھے نہیں پتا ٹک ٹاک کیسے بناتے ہیں. اور میں اس دن پیمرا کو یہ بات کہہ کے میں کہ خدا را اس ایپ پہ کنٹرول کرو.
امریکہ میں ٹک ٹاک ہے, انگلینڈ میں ان کے بچے کوئی ایپس یا کوئی چیز چلاتے ہیں پازیٹیولی, کریٹو تھنک آپ نے دیکھی وہ کتنے اچھے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ٹک ٹاک آ گیا تو وہ کہیں وہ ٹک ٹاکس بناتے ہوئے اپنی جانوں سے بھی جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کہیں روڈ سائڈ انسیڈنٹ موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹک ٹاکس پہ لگے ہوئے ہیں. اپنی اسلام کی باؤنڈریز اور اس چیز میں رہ کے کریں نا. جو سائبر ہراسمنٹ کی, کم ٹو دا ٹاپک سائبر بولنگ, ڈو یو تھنک کہ اس میں پیرنٹس کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے, پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول کریں؟ بالکل, پہلے تو پیرنٹس اویئرنیس پیدا کریں کہ بیٹا ہمارے جو پیرنٹس ہیں, میں وش وہ تو کین بی لائک آپ کے لیے ڈیتھ تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. بالکل الارمنگ سچویشن یہ. بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس جو پہلے کے دور کے تھے ان ایجوکیٹڈ تھے. اب پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں لیکن مائیں پتہ کیا کرتی ہیں, بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے اپنے کام میں بزی ہیں, جابس سے. میں کہتی ہوں کہ بچوں کو ٹائم زیادہ دے, انہوں نے ہماری نسلیں سنوارنی ہیں, موبائل فون نے نہیں سنوارنی. میں اپنی سٹوری بتاتی ہوں, بیچلر کے بعد میں نے سیل فون یوز کیا ہے. اچھا, ہاں وہ بھی آئی تھنک اتنا, وہ بھی ابھی بھی میرے پاس 2 سیل فونز ہیں اور ہر چیز ہے, لیکن میں یوز نہیں کرتی. ایٹ اے ٹائم ضرورت ہوتی ہے یوز کرتی, فالتو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آئی سیٹ پہ ایک بچہ پب جی کھیلتا ہے فار ایگزامپل, کین یو امیجن کہ وہ مینٹلی کتنے ہوتے ہیں, ان کا بچے کا مائنڈ اسٹڈی پہ جاتا ہی نہیں ہے. ہمارے دور میں جب ہم کھیلتے تھے گیمز ہوتی تھی, فٹ بال ہے, بیڈمنٹن ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, پارکس میں جانا. میں تو اس چیز سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے ٹائم میں ہم آؤٹ ڈور گیمز میں ہی رہتے تھے, اور ہم کتنا انجوائے کرتے تھے. نہیں تھے بالکل, آلدو اس ٹائم پہ گیجٹس نہیں تھے, بٹ بچے جو ہیں وہ بہت ڈپرائیوڈ ہیں. بالکل, اس لیے ان کے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. اور آج کل کے بچوں کی آئی سیٹ ویکس ہو رہی ہے. مدر کو کہتے ہیں پاس ہونے میں گفٹ کیا ملے گا, ٹیبس. مینٹلی بھی ٹرامیٹائز ہو رہے ہیں, ایگریشن آ رہی ہے. جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ ایج سے پہلے مل رہی ہے. اور بلکہ اسے میں پی ٹی وی پہ یہ بات کہہ کے آئی ہوں کہ میں نے کہا پیرنٹل گائیڈ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے گوگلس پہ کئی ایپس ایسے آ گئے کہ پیرنٹ کی گائیڈ ہوتی ہے. بالکل, وہ اگر ایپس اپنے پاس ایکٹیو کر لے تو بچے کی ضرورت نہیں کچھ کرے, کیونکہ ظاہری بات ہے پیرنٹس کو پتہ ہے بچہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے ان شیپنگ اے پرسیپشن اباؤٹ وومن ان سائبر سیکورٹی اینڈ جرنلزم؟ میڈیا سائبر سیکیورٹی میں اویئرنیس کے کافی ہم لوگ بھی سیشن کر رہے ہیں, اور جو سائبر سیکیورٹی والے جن کا کام ہے FIA والے, وہ بھی ڈوئنگ امیزنگ جاب, وہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. سائبر ونگ ہمارا بن چکے ہیں, کافی ہمارے ایکٹس آ چکے ہیں. مگر دیکھیں کیسز تو ہر روز ہم اتنے سنتے ہیں. اب وہ بیچارے کہتے ہیں ہمارے پاس مین پاور کم ہے. ہم سنتے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہوں گے, ٹرپل ہوتے ہیں, کم کچھ ہمیں ہائڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مین پاور کم ہے. تو what basic things they are, what precautions they are taking, like media, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو کیا precautions آپ لوگ لے رہے ہیں, کیا کس طرح سے اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ مجھے تو, میں تو یہ کہتی ہوں نا کہ پہلے میری فیس بک اگر ہیک ہو جائے نا, آئی ول ریکور مائی سیلف. میں اپنے سسٹمز ای میل پہلے چیک کرتی ہوں, آفیشیل میل چیک کرتی ہوں. میں کسی ان نون نمبر کو ایڈ نہیں کرتی. میرے واٹس ایپ سے چاہے کوئی بھی ہے, مجھے بندہ اگر گروپ سے میرے نمبر لے لیتے لوگ, میں یہ نہیں کہتی نہیں لیتے, بٹ میں اپنی بلاک لسٹ بھی فل کر دیتی ہوں. اور میری فیس بک آپ دیکھیے نا, مجھے کوئی نمبروں کی دوڑ نہیں ہے کہ 6000 فرینڈ بنانے, 5000 بنانے. میں 600-700 سے انفلوئنسرز کو زیادہ شوق. بالکل, میں 600-700 سے اوپر نہیں جاتی, اور اس میں سے بھی 10-5 مائنس کرتی رہتی ہوں ڈیلی بیسس سے. جو کوئی رانگ میسیجز کرتے ہیں آئی ول بلاک اینڈ انفرینڈ. اچھا, پھر دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کو کرے. ہم کسی کو خود, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, چاہے عورتیں چاہے مرد ہیں, سیلف ڈیفینس اپنا محاسبہ ہم خود کریں, کوئی ہماری حفاظت نہیں کرے گا. ہاں یہ بات تو ہے, آپ کو اپنے لیے خود پریکاشنز, باؤنڈری لائن ڈیفائن کرنی. فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی لیتی ہے نا, تو آپ کے پاس کیز ہوتی ہے نا لاکس لگانے کے لیے, تو وہی حساب ہے سائبر سیکیورٹی کا. سسٹم تو ہمارے پاس ہیں, بٹ ہم اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا ایپس. اب ایپس کا یوز آپ کو پتا ہونا چاہیے. کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اسنیپ چیٹ ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈ ان ہے, اس کی پرائیویسی فرسٹ چیک کریں. پرائیویسی چیک کی بغیر نہیں, اور لنکس پہ کلک مت کریں. یہ کہتے ہیں نا جیتو پاکستان ہے, میٹرو کیش اینڈ کیری ہے, یا اتنے آپ کو انعام میں, کسی پہ لنک پہ کلک نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے, واٹس ایپ لوگوں کے ہیک ہو رہے ہیں, وہ تو ہو رہے. اس نے ایک بچی نے اپنی اسٹوری بتائی اور میں خوش ہوئی ہوں. انگلینڈ کی بچی تھی, اس نے کہا کہ میں نے اپنا واٹس ایپ میم خود ریکور کیا. میں نے کہا واؤ. پھر میں نے زوم میٹنگ میں اس کو ہم لوگوں نے بلایا, ہم نے پوچھا بیٹا کیسے ریکور کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آؤٹ ڈور گئی ہوئی تو میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, اور کوئی منی پاکستان سے میرے ریلیٹیو سے مانگ رہے تھے. تو مجھے فوراً مدر نے کال کر کے بتایا, اور پھر میں نے فوراً خود سے کیا, رپورٹ کر کے اس کو سارا نمبر اپنا سارا سیو کر کے سیکیور کیا. اور ہمارے یہاں ادھر ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, پریشان ہو کے گھبراتے ہیں اینڈ رونا دھونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے. یہ کمیونیکیشن گیپ ہے بالکل پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. بالکل. اور اب میں, آپ امیجن کریں, میں جس چینل پہ جاتی ہوں نا, میرے فادر میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج اگر میں آئی ہوں تو میرے فادر کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, میری مدر میرے ساتھ آئی ہے. اچھا, یا مجھے ایک قسم کی سیفٹی فیل ہوتی ہے.
ہاں آپ کے پیرنٹس کو انوالو ہونا چاہیے. آپ اگر ہم پیرنٹس سے چھپ کے کوئی کام کریں گے نا تو اس کے نقصان ہم خود اٹھائیں گے, پیرنٹس کی تو غلطی نہیں ہے. نہیں ایکچولی ہم بچوں کے, میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, کمیونیکیشن گیپ مجھے سمجھ آتا ہے آج کل ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. ہاں وہ اس کو کم نہیں کیا جا رہا. یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے نا. ایک گھر میں اگر 4 بچے بیٹھے ہیں تو اپنے موبائل, افطاری کو آپ دیکھ لینا, رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی پہلے, ہم کتنے مزے سے افطاری کر رہے ہوتے تھے. ابھی بچے اپنے اپنے موبائلس پہ لگے ہوئے, جب افطاری کا ٹائم ہوگا وہ ٹیبل پہ آئیں گے 5-10 منٹس کا کے دین اپنے رومس. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے, بچوں کا بھی ہے. باہر کے بچے ڈیولپ ہیں یورپ اور امریکہ کے. اچھا تو آپ کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل سائنس میں آپ نے کیا, تو اس نے آپ کو کتنا ہیلپ کیا ریلیٹڈ ٹو میڈیا اینڈ سائبر کرائم؟ بیسیکلی شروع سے میں سیاستدان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, تو میں نے MNA اور اس طرح کی چیزیں, مجھے بڑا شوق تھا یہ چیزیں کرتی تھی. فیسینیٹ, یہاں عہدہ مجھے شروع سے پسند تھا, بڑے عہدے پہ ہونا, پولیٹیکل اس پہ جانا ہے پلیٹ فارم پہ. کیونکہ بیچلر میں بھی میں نے پولیٹیکل اس پہ جاتے جاتے آپ تو جرنلزم میں آ گئی. پھر مجھے سوٹ کیا کہ یہ جو سیاست ہے یہ عورتوں کا کھیل نہیں ہے, یہ مردوں کا کھیل ہے. جو کھیل یہ کیا بات ہوئی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کا کھیل نہیں ہے. مطلب اس میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں خواتین چاہیے نا, ہماری سوسائٹی میں بڑی کمی ہے اس چیز کی. اور جو خواتین ہیں آپ ان کا اشر بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو پھر بھی کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر فیلڈ میں تو کہتی ہوں ہر ادارے میں خواتین کو ہونا چاہیے. لیکن اب جو ہماری گورنمنٹ آئی نا پریزنٹ میں, ایک بات بتاؤں, انہوں نے کافی اچھے انیشیٹو لیے ہیں. ان کے اڑان پروجیکٹ کل ہم لوگوں نے کافی ڈسکس کیے ہیں, منسٹری کے بندے بھی آئے ہوئے تھے. اب کافی عورتوں کو سپورٹ کر رہی ہیں مریم. چلیں, اور میرا اپنا نام انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے انشاءاللہ کہ ایوارڈ مجھے ملے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اچھا چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. وی آر لوکنگ فارورڈ, کیونکہ میں سب سے چھوٹی سائبر کرائم میں آئی ہوں. ابھی تک مردوں میں تو کافی سائبر کی ورلڈ میں عورت نہیں بھی آئی, اسلام آباد میں تو نہیں دیکھی. اچھا تو آپ کیا ٹرینڈس دیکھ رہی ہیں جو ایمرج ہو رہے ہیں سائبر کرائم میں, سائبر پروٹیکٹ پیپل اور ان کی جو ایشوز ہیں ان کو, ان کی پروٹیکشن کے لیے؟ سائبر بولنگ اور سائبر ہراسمنٹ اینڈ آن لائن بلیک میلنگ, زیادہ تر میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں. بولنگ کے کیسز بھی آتے ہیں, ہراسمنٹ کے بھی آتے ہیں, اور بلیک میلنگ آن لائن. زیادہ تر آج کل لوگ پیسوں کا توان کرتے ہیں کہ پیسے مانگتے ہیں آپ لوگوں سے نا. اکثر وہ آپ کو موبائل پہ بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس بندے کو اتنے چاہیے, فیک اکاؤنٹس بنا کے. اب یہاں پہ آئیں, یہاں پہ میل بھی شکار ہوتے ہیں. مطلب اس دن میں ABN پہ گئی تو جو ان کا ہوسٹ ہے وہ مجھے اپنی اسٹوری بتا رہا ہے کہ سمجھ میں دبئی گیا تو میرے ساتھ ایسا فراڈ ہوا. اب ہم مرد لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بھی ڈی فیک ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جو بندہ سائبر کرائم کمٹ کر رہا ہے, کسی لڑکوں نے بھی لڑکیوں کے فیس بک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں DPs یوز کر کے. تو یہ اپنے آپ کو نا ہمیں خود اویئر ہونا چاہیے نا. تو مجھے بتائیں آپ کی کوئی سکسیس اسٹوری ہے لائک جرنلزم میں جس سے کوئی آپ ڈفرینس پیدا کر پائی ہوں خواتین کی زندگی میں؟ میں نے شروع سے, مجھے تو سب نے کہا تھا کہ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں ہماری, فیشن ہے, ایچ اینڈ پالیٹکس ہے. میں اکثر پالیٹکس کے شو پہ جاتی ہوں بٹ بہت کم. اب مجھے جو بھی چینل کال کرتے ہیں صرف سائبر کرائم پہ ہی. تو مجھے شوق تھا کوئی ڈینجرس چیز کرنے کا, ڈیفینس اور اس طرح کی, تاکہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں نا, کوئی ہماری یا سم تھنگ ایڈونچر, تاکہ. اور ابھی بھی اس میں فیلڈ میں تو لوگ مجھے کہتے ہیں لگتا نہیں آپ FIA سے یہ سائبر کرائم والی ہے. میں نے کہا جب ہم آپ کو ڈیل کریں گے تب آپ کو بتائیں گے. اور FIA کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے, پولیس تو پہلے FIR درج کرتی ہے, یہ لوگ نہیں کرتے. یہ لوگ پہلے پوری اسٹوری پوچھتے ہیں, دین سارا وہ کیس سن کے دین ہم لوگ کرتے ہیں, نمبر ٹریس کرتے ہیں, پھر فالو کرتے ہیں, اور پھر بندے کو لگ پتہ جاتا ہے جب اس کو سزا ملتی ہے. تو آپ کا کیا پروسیس کیا ہوتا ہے اس سارے اس کے اندر؟ یہ آپ کا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کا میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر فار ایگزامپل کسی نے آپ سے کوئی کالز کی ہیں نا, ایک بات یاد رکھیں, اگر کوئی واٹس ایپ سے اپنا ڈیٹا ریموو نہ کریں, اگر ہو بھی گیا تو کوئی نہیں, اٹس اوکے. جو کالز ہوتی ہیں نا ان کو ریکارڈنگ پہ لگایا کریں. ریکارڈنگ پہ لگا کے کوئی بچی ہے یا بچہ ہے جینڈر بائس کی بات کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر نارمل کال کے اوپر ہیں یا واٹس ایپ کال کے اوپر, جی ہاں, دونوں کو ریکارڈنگ پہ لگایا کریں. واٹس ایپ کا یہ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کے سسٹمز ہیک ہو جاتے ہیں, نارمل کال کی بات کریں. اچھا, نارمل کال پہ بات کریں اور اس کو ریکارڈ کریں, اور ریکارڈ کر کے وہ اپنی یہ کرنے کی ریکارڈنگ بھی چلے, اپنی کسی سسٹر کو سینڈ کر دے تاکہ سیو ہو جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ موبائلز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, اور وہ سیو کر کے آپ لوگوں نے USB میں ڈالنی ہے. جس بندے یا بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے, آپ آن لائن پہلے ہماری کمپلین کریں, جو ہمارے ونگس پہ کمپلینس آن لائن بھی کریں. لیکن اگر وہ لوگ ایکشن نہیں لے رہے تو پھر آپ خود اٹھ کے جائیں. اسلام آباد اور پنڈی میں ایک صدر میں ہی آفس ہے, اسلام آباد میں ہمارا پورا سائبر ونگ ہے, ٹھیک ہے. تو پنڈی میں صدر میں ہے کہ 5 سڑکی پہ FIA سائبر ونگ. ڈو یو تھنک کہ جو ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ اب کیا پولیس اتنا کوآپریٹ کرتی ہے ان چیزوں کے اندر؟ انفارچونیٹلی کرتے ہیں لیکن کمپلین کرنے کا مطلب ہے کہ لیکن ایک بات بتاؤں, مجھ جیسا انسان ہم نہیں جا سکتے پولیس اسٹیشن. ہمیں لائک ڈر بھی لگتا ہے, خوف بھی آتا ہے, اور پتہ نہیں ہم آگے جو افسران بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں وہ کس حد تک, یعنی کہ وہ الٹا یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور پرابلم میں پھنس جائیں. ہمارے یہاں تو پولیس کا کانسیپٹ ہی ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ کیسز اسی میں نے فیس کی ہے. مطلب کچھ بچوں کا کیس ہائی لائٹ کرو نا, جب تک آپ کا ریفرنس نہیں ہوگا کیس آپ کا نیچے ہی رہے گا.
اور انفارچونیٹلی مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کرپشن ہمارے ہر ادارے میں ہے. وہ تو ہے اور وہ اس قدر ہے کہ دن بدن مزید ترقی کرتی جا رہی, کم نہیں ہوتی جا رہی. میں اکثر یہ کہتی ہوں, اور میں ایف آئی آئی کے جو آفیسرز ان کے منہ پہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہم جو بچیاں ہیں وہ کہاں جائیں. ظاہری بات ہے پیرنٹس, اس دن میں گئی ہوں, میں نے بچیوں کو دیکھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی. ایز اے جرنلسٹ آپ یہ اویئرنیس پیدا کر رہی ہیں, چلے آپ نے تو اویئرنیس پیدا کر دی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بات کر کے, تو جو ادارہ ہے جہاں جا کے رپورٹ لکھوانی ہوتی ہے پیرنٹس کو یا جو بھی وکٹم ہوتا ہے اس کو, بالکل ٹھیک ہے نا, اگر وہاں اس ادارے سے اس کو سہولت نہ پرووائڈ کی جائے یا ان کی مدد نہ کی جائے تو فائدہ کیا؟ کہ کئی لوگوں اگر وہ کرپشن کی نظر ہو جائیں گے تو پھر کیا؟ اور کئی لوگوں کے کیسز ہائی لائٹ ہوتے بھی ہیں, یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹوٹلی کام نہیں کر رہے, وہ جو میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہمارے یہاں تو عزت نفس کا مسئلہ بھی بنا لیا جاتا ہے. بالکل, ہمارے پیرنٹس, ہمارے ساتھ پیرنٹس ہی جا سکتے, لڑکیوں کے ساتھ اور کون جائے گا, وہ پیرنٹس کو اعتماد میں لے کے جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں جب اس دن میں نے دیکھا کئی بچیوں کے ساتھ واٹس ایپ سے کوئی پیسے وغیرہ مانگ رہے تھے, ان کے آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ رات کو بھی کالز آتی ہے, میم میری فیس بک ہیک ہو گئی ہے, میرا یوٹیوب چینل ہے, میں کیا کروں. پھر میں ان کو پروسیس تو بتاتی ہوں, لیکن میرے جو ریفرنس ہوتے ہیں میں یوز کرتی ہوں. میں ان کو بتاتی ہوں فلاں بندے کے پاس جائیں, فلاں آفیسر کو جائیں, یہ نام لیں اور وہ آپ کا کام کرے گا. کہیں کہ میں نے تو سالو کی ہیں. یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اتنے عرصے میں کتنے % آپ سمجھتی ہیں کہ کیسز سالو ہو جاتے ہیں اور کتنے % نہیں؟ یہ 100 میں سے آئی تھنک 75 سے بھی کم, 70. اب آئی تھنک وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں, بٹ لیٹس سی ان دا فیوچر. آپ جس طرح سوشل ایکٹیویزم اور جرنلزم, سوشل ایکٹیوسٹ بھی میں, ہاں آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور سائبر کرائم جرنلسٹ بھی ہیں, آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ اور کنٹینٹ رائٹر بھی میں. چلیے تو ماشاء اللہ دبئی کی کمپنی کی لاسٹ ایئر کارڈ ساکی تھی, ان کے کنٹینٹ رائٹنگ بھی کرتی تھی, اس کے علاوہ امریکن کمپنی کی بھی کی ہے. انفارچونیٹلی پاکستانی اچھا نہیں پے کرتے, باہر کے لوگ اچھا پے کرتے ہیں. ہاں بات تو یہی ہے, وہ لوگ آپ کا جتنا کام ہے اتنا آپ کو دیں گے. مگر آپ ان ساری چیزوں کو بیلنس کیسے کر کے چلتی ہیں؟ جیسے آج صبح میں اٹھی ہوں تو مجھے پتا تھا میں نے آرٹیکل لکھنا ہے, فجر کے ٹائم میں اٹھی ہوں, اس کے سحری کے بعد میں سوئی نہیں, میں نے آرٹیکل لکھے, اپنی ایک زوم میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اس کے علاوہ دن کو میرے کچھ کام سے ہاؤس ہولڈ آؤٹ آف اسٹیشن کام بھی, اور فیملی سپورٹ بیہائنڈ اٹ نا, یا مدر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ کرنا آسان بات نہیں ہوتی. بالکل, میں پیرنٹس کو بھی میں ہی سنبھال رہی ہوں, بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. آئی ایم اونلی چائلڈ ان مائی پیرنٹس کے ساتھ. آپ کی تو بڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سے ہم سب کو انسپریشن لینی چاہیے. بالکل, کہ ون شوڈ بی اے ملٹی ٹاسکر. ویسے تو آج کل ملٹی ٹاسکر کا ہی زمانہ ہے. بالکل, اب سارے کام کر کے ابھی رات کو یہاں سے جب جاؤں گی افطاری کے بعد پھر میری زوم میٹنگز ہیں. اچھا, وہ بھی اٹینڈ کرنی 8 سے 9. پھر دین جب سونے سے پہلے پھر کوئی آرٹیکلز لکھتی ہوں جو شوق مجھے لکھنے کا ہے. اچھا, کیونکہ مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے یا کتابیں پڑھنا. مجھے یہ PDF بکس نہیں پسند. میں اکثر کسی سے کہتی ہوں کوئی گفٹ دینا تو بک دے دو. وہ جو بک پڑھتے ہیں نا تو وہ کتاب کی ایک خوشبو ہوتی ہے, پیپر کی ایک فیل ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے بچوں میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن جو امیجن کہ بچے کہتے ہیں کتاب نہیں پڑھنی. ہمارے بچے آج کل کے ٹیکنالوجی والے بچے ہیں نا, گوگل والے, اور یہ آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے. اور آپ نیکسٹ, میں نے کل پرسوں یہ بات کی کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہا ہے نا, تو اب میڈیا پہ جو ہوسٹ ہے نا وہ بھی AI والے ہوں گے ان فیوچر. کین یو امیجن؟ وہ تو ہوگا, بالکل, ریپلیسمنٹ تو آئے گی, بٹ ہیومن ریسورس کو میرے خیال سے اس طرح سے وہ ریپلیس نہیں کر سکتا. ریپلیس تو نہیں کر سکتا, بٹ میں ایک بات ہوگی کہ ان میں اکثر کہتی ہوں رپورٹس کو چلانے کے لیے بھی کوئی دماغ چاہیے. ہاں ظاہر سی بات ہے, بٹ لیکن جابس کم ہو جائیں گی انفارچونیٹلی. ہاں یہ بات, یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوگی. اور ہمارے ملک میں آلریڈی جابس کم ہے, مزید کم پہلے بہت کم ہے, اور اکانومی ہماری کافی ڈاؤن جا رہی ہے. تو ڈو یو ہیو اینی پولیٹیکل اسٹانس؟ نو, نہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ابھی چل رہا ہے بس ایسے ہی چلنا چاہیے؟ چل تو رہا, ابھی تو کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ غریب تر ہو رہا ہے, امیر تر. میں خود اس پارٹی سے بلونگ کرتی ہوں, بٹ آئی کانٹ سے اینی تھنگ بیکاز PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں موسٹلی. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں غریب ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے. کچھ جینڈر وہ ایکول نہیں ہے. آج صبح ہم نے بات کی تھی ایجوکیشن سسٹم پہ. ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کو کافی سیٹ بیک ملا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور انہوں نے کافی سفر کیا ہے. اور ابھی بھی پارس جہاں زیب, کاشف عباسی, یہ لوگ سینئر ہیں, انہوں نے کب پرسوں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی شو سے ریزائن کر دیا. عمران ریاض سر ہیں ہمارے سینئرز ہیں, وہ لوگ جا رہے ہیں کہیں, ان کے مائکس کنٹرولڈ ہیں, تو ہم تو کچھ کر رہے ہیں. کہ یہ اس پروفیشن میں آنا سیکیور ہے؟ پروفیشنلی نو, سیکیور تو نہیں ہے. سیکیور ہے اس کے اندر؟ نہیں, بالکل جابس جا رہی ہیں. تو پھر تو یہ پروفیشن ایک ٹائم آئے گا کہ ختم کر جائے, کولیپس کر جائے گا جرنلزم کا. جرنلزم بھی میں کہتی ہوں یہ جیسے کہتے ہیں نا اجاداری ہوتی ہے نون لیگ اینڈ PTI کی, انہی لوگوں کو پھر جرنلزم بھی کریں, ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا.
اکثر ہم اس دن پریس کلب میں بھی یہی بات کر کے کہ اگر جرنلزم صحافت آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے تو پھر ہمارے مائکس چھیننے اور ہمارا قلم، کیونکہ صحافیوں کے پاس ایک قلم ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اگر ہم نے پین ہم سے چھین لیں گے یا ہماری آواز یا مائکس بند کر دیں گے تو پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. سی کہ آپ لوگ ایسا خاطر خواہ کچھ کر رہے ہیں اس چیز، کچھ نہیں کر اپنے رائٹس کے کچھ بھی نہیں. اب یہ ایکٹس کی انہوں نے کیے ہیں، احتجاج کیے ہیں، پریس کلب والوں نے بھی کیے ہیں، آلریڈی کیے ہیں، پی ایف یو جے نے کیے ہیں، آر اے یو جے نے، لیکن بٹ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اپیل، بٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ شکس ان کی چینج کریں گے، سارا نہیں چینج کریں گے، لیکن سارا ہمارا اپوزٹ ہے. اس کا ہمارے بینیفٹ کم ہے پیکا ایکٹ کے، نقصانات ہمیں زیادہ ہیں. فیوچر میں آپ لوگ، ہم غلطی سے اگر ہم کچھ بولیں گے نا، نیکسٹ ڈے ہم تھانے پہنچے ہوئے ہوں گے، کیسز بنیں گے، اور ابھی کئی پہ بن بھی چکے ہیں. آپ کس طرح انکاؤنٹر کرتی ہیں جو ریزسٹنس آتی ہے ان یور کیریئر ایز اے وومن؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا، ڈیفینیٹلی تو ریزسٹنس تو آتی ہوگی. ڈیفینیٹلی ابھی تک آ رہی ہے بھائی، 12 ایئرس ہو گئی ہے، تو میں بڑے وہ سیڈ لیز میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی آتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں سائبر کرائم میں بچی ہے، یہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا آپ لوگ آگے آنے دو گے تو بہت کچھ کریں گے. کل رات کو میں نے کانفرنس میں کہا، میں نے کہا خدا را مردو، ویسے آپ لوگ کہتے ہیں وومن ڈے منا رہے ہیں، انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، تو مطلب وہاں پہ فارنرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انگلش میں تو نہیں کہا، میں نے اردو میں کہا، ظاہر بات ہے ہمارے تو اردو سمجھتے ہیں. میں نے کہا ابھی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اگر ہم بیٹھے ہوئے تو بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی اگزامپل دے سکتی ہوں، اگر میں سائبر کی ورلڈ میں ہوں تو بڑی مشکل سے نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نا بڑا جینڈر بائس قسم کی سوسائٹی ہے. بالکل، کچھ پروفیشنز انہوں نے ٹیگ کیے ہیں جسٹ وہ میلز ہی آ گئے. ہاں، میلز ہی ہوتے ہیں نا. مگر اب میں دیکھتی ہوں کہ کافی زیادہ خواتین جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں ہیں. وکالت میں پہلے بھی تھیں پر اب بڑھتی جا رہی ہیں. اب تو ججز ہیں، ججز ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جیسے جرنلزم ہے، اس میں زیادہ تر پہلے مرد حضرات ہی ہوتے تھے، مگر اب فیمیل بھی ہیں. ابھی بھی فیمیل میں پریس کلب کی بات کروں، اس دن آئی تھنک 400 سے ابو لوگ تھے، بٹ لیڈیز بیچ میں پتہ ہی کتنی تھی؟ 25. کدھر میں کہہ رہی ہوں نا، بالکل. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ خواتین اس طرح سے کوئی خاطر خواہ کردار ادا کر رہی ہیں کہ اور خواتین آئیں. اور کہتے ہیں کہ ہم آبادی کا، میں اگر سوچوں، اگر میں آنے کے بارے میں سوچوں، میں کہوں گی نہیں بھائی، میں تو ڈنڈے سوٹے نہیں کھا سکتی. بالکل ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. میں کیا کہتے ہیں، میرے لیے میری سیلف رسپیکٹ ہے، میری فیملی کی رسپیکٹ میٹر الاٹ، ٹھیک ہے نا. تو میں تو سیف سائڈ پہ رہ کے ہی کام کرنا چاہوں گی. احتجاج وغیرہ پہ تو میں بھی نہیں جاتی، بہت کم جاتی ہوں، کیونکہ ہمیں کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں جسٹ میں پازیٹیولی بات کرتی ہوں. اکثر چینلز والے بلاتے ہیں، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں تھنک پازیٹیو اینڈ ایکٹ پازیٹیو. کوئی کیا کرے، ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. دیکھیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ صحافی کو نیوٹرل تو نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا کوئی سٹانس ہونا چاہیے. مگر آج کل کے صحافی جو ہیں مجھے کوئی تھالی کے بیگن ٹائپ لگتے ہیں. بالکل، ادھر لڑک گئے ادھر لڑک گئے. یہ نوٹ کیا کہ لفافہ صحافی کہتے ہیں. ہاں، میں اس دن پریس کلب میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کہ وسیم بغدامی لوگ بیٹھے ہوتے اکثر، میں نے کہا یہ ان کو کہتے ہیں ہمیں لفافے کیوں نہیں ملتے. سلیم صحافی کو اکثر میں کہتی ہوں یہ ہمیں لفافے کیوں نہیں ملتے. ظاہر بات ہے جو لوگ سچ بولتے ہیں، بچے ہیں ہم لوگ، کیا اب تو یہ سینئرز لیتے ہوں، آئی ڈونٹ نو کتنے لیتے ہیں یا کیا کچھ کرتے ہیں. مگر پچھلے 3 سالوں میں تو جرنلزم میں بہت ڈکلائن آ گیا، اور اب مزید آ گیا. اور چینلز نے اپنے ورکرز کم کر دیے ہیں، ARY نے کم کیے ہیں، ڈان میں سیلری پینڈنگز ہیں، سما میں ہیں، ہر چینل میں. یہ سیلریز کا ایشو، واٹ I remember I was with the Daily Times newspaper in my past. یہ ایشو تو میرے خیال سے 2015 سے شروع ہوا. بالکل. اینڈ اسٹل یہ پرولونگ کیے جا رہا ہے. بالکل. تو اس کے اندر میرے خیال سے ایز اے صحافی آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ اس کو پرولونگ ہونے دے رہے ہیں. بالکل بالکل ہماری کمزوری ہے یہ. تو اب امیجن کرو کہ اگر لیڈی ہے، ہم لوگ گھر سے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ نکلتی ہے نا بیچاری، اب وہ ارن نہیں کریں گی تو وہ لوگ کیسے کریں گی؟ رینٹ آؤٹ کیسے کریں گی؟ سروائیو کیسے کریں گی؟ میں یہ نہیں کہتی کہ میں جس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی ان کی کمزوریاں تھیں، نہیں، ایسا نہیں تھا. میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ پیمنٹس ٹائم پہ نہیں آتی تھیں ادارے کو. بالکل. اب امیجن کریں کہ آئی واز ود ڈیلی ٹائمز، بالکل، تو ہمارے ڈیلی ٹائمز کو ٹائم پہ پیمنٹس نہیں آتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک پیمنٹ، ایک سائیکل ہے نا، گورنمنٹ نے ایجنسی کو دینا ہے، ایجنسی نے آگے کمپنی کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اخبار کو دینا ہے. تو جب گورنمنٹ ہی ریلیز نہیں کرے گی تو ایجنسی آگے کہاں ریلیز کرے گی؟ اور میں بھی امیجن کرو کہ آپ کو پتہ ہے میڈیا میں جو جرنلزم میں جو جاتے ہیں ان کو پیڈ گیسٹ پہ آتے ہیں. مجھے اکثر کہتے ہیں PT والے میم آپ فری آ جائیں. میں نے کہا میں نے فری کا بڑا لیبل لگایا ہے، اب نیکسٹ میں فری بھی نہیں آ رہی. اگر آپ لوگوں نے DSNG بھیج دیے تو ٹھیک ہے، تو اپنی پک اینڈ ڈراپ بھیجیں بھائی، کیونکہ ہم اپنا نالج آپ کو دے رہے ہیں نا. تھینک یو سو مچ امرین. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اور ہم آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ میں مدعو کریں گے.
اور یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اس گفتگو کو, کیونکہ ہمیں کافی انفارمیشن اور بھی چاہیے آپ سے, اور ہم لرن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے ڈیل کریں. I will try my best, inshallah. تھینک یو سو مچ امرین. Thanks a lot, Mahwish, آپ نے بلایا.